میرے محترم ناظرین، یہ ابو بکر عمر کی خلافت پہ نہ حدیث لا سکے، نہ کوئی قرآن کی آیت لا سکے. آپ لوگوں نے اچھی طرح سے دیکھ لیا بھائی کہ انہوں نے کوئی کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. اب میں اپنے آقا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت اور ان کی امامت کو ان کے اپنے کتب سے اور قرآن مجید سے جس کی خلافت ثابت ہے میں وہ بتاتا ہوں. قرآن میں یہ سورۃ الشعراء ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آیت نمبر 83 میں دعا کی، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکمت دے اور مجھے صالحین سے ملا دے، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور امت آخر الزمان میں میرے لیے لسان صدق عطا کر، سچائی کا زبان ایک عطا فرما. ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا. شیخ صاحب، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے بنی ابراہیم کو اپنے رحمت سے نوازا، وجعلنا لہم، اور ان کے لیے قرار دی لسان صدق قرار دی علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو انبیاء کے لیے میں نے لسان صدق قرار دی امت آخر الزمان میں. تو یہ جو انبیاء کے لیے لسان صدق ہیں، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا لسان اقدس بھی ہے، جو انبیاء کے لیے لسان صدق ہے اس امت کے لیے بھی لسان صدق ہے. اور ابو بکر عمر اور عثمان سے وہ افضل ہے اور امامت انہی کی ہے. قرآن مجید میں ان کا نام کے ساتھ اسم گرامی کے ساتھ آیت موجود ہے. اچھا، یہ جب آپ نے دیکھا میرے موضوع اس کے روایات احادیث بھی موجود ہیں، آپ کے اپنے کتاب طبقات الحفاظ وغیرہ میں زندگی نامہ حسکانی صاحب کا موجود ہے. حسکانی نے روایت بھی کیا کہ یہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے. یہ شواہد التنزیل لقواعد التفضیل ہے حسکانی صاحب کی، یہاں پر صفحہ نمبر 357 میں وجعلنا لہم لسان صدق حلیہ. میں پہلے اپنی پہلی ٹرم میں دکھا چکا ہوں کہ حسکانی صاحب حنفی تھے. وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آیت میرے بھائی علی علیہ السلام کے لیے، وجعلنا لہم لسان صدق حلیہ، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اچھا، یہ خود روایت کی انہوں نے. یہ جب پتہ چلا میرے محترم ناظرین، میں اور دلائل پیش کرتا ہوں کہ رسول اچھا میں 3 منٹ انتظار کرتا ہوں بھائی، یہ جب واپس آ جائیں. میرے شہر والے علامہ سے بھی کر لیں آپ مناظرہ. کیا نام ہے؟ گجراں والے. کیا کہ کون ہے گجراں والا؟ میں علامہ محمد یوسف جلالی. نہیں، وہ ایسے ہی ہے، وہ دماغ سے ہی نہیں اس آدمی کا. وہ ہمیں ٹھیک نہیں لگتا یہاں پہ، لوز لگتا ہے. جلالی صاحب ایک دفعہ ہی وہ آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ نے وہ ایک دفعے سے پتہ چلتا ہے نا. پھر میں نے اس کے کلپس بھی دیکھے نا، کلپس وہ اوپر لگا دیتا اللہ یاری کے لیے ہوم ورک ایسے، پر وہ فضول باتیں. تو نہیں، پھر گرم صحیح مناظرہ تو پھر منیر چشتی سے کر لیں. وہ بھی ایسے لوز ہے نا، اس سے کیا مناظرہ. ایک اور ہیں، پھر ایک اور منیر چشتی صاحب ہیں. منیر چشتی کے ساتھ ہم ادھر آئے تھے، ہم نے قرآن بھی صحیح نہیں پڑھانا آتا نا. وہ کوئی ایسا کہتا مفتی، مجھے نہیں معلوم کیسے اس کو مفتی کس نے بنایا. قرآن بھی نہیں پڑھ، معمولی سے آئے تو اس کو پڑھنا نہیں آتا. پگڑی بہت بڑا لگا کے آ جاتا ہے، کوئی لوگ سمجھے کہ عالم میں کوئی. وہ آ گیا چانڈیا صاحب دوسرے میرے خیال میں. ان کو ویو تو بہت ملے ہیں چشتی صاحب کو آپ کے ساتھ. ویو تو ملتا ہے ہر ایک کو، جو جتنے وہ ویو تو ملتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی بڑا عالم ہے. لوگ تو جو وہ تھمبنیل کے حساب سے اور پتہ نہیں کیا چکر ہوتا ہے، وہ بعض کلپس کے ویو آ جاتے ہیں، لیکن وہ اس کا مطلب یہ نہیں کوئی اچھا مناظر ہے. وہ اس نے وعدہ کیا تھا نا، ڈاکٹر زبیر صاحب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ مناظر کریں گے. اس کو آپ بولیں کہ بھائی یہ جو ہے وعدہ جو ہے نا، اس پہ عمل کرنا، یہ تو قرآن کی آیت ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب کوئی انسان وعدہ دیتا ہے تو واجب ہے، فریضہ ہے نا. وہ کوئی موضوع وہ چن لیں بھائی، موضوع وہ انتخاب کریں، ٹھیک ہے نا. پہلے بھی انہوں نے انتخاب کیا تھا موضوع، یہ اس دفعہ بھی وہ انتخاب کر لیں بھائی. آ جائیں، ہم ان کے چینل میں آ جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈاکٹر زبیر صاحب جی سر، یا وہ جلالی صاحب؟ زبیر صاحب نے وعدہ کیا تھا نا کہ ہمارے ساتھ مناظرہ فرمائیں گے. وہ تو سب سے پہلے جو آغاز ہوا تھا اس وقت تو کس موضوع پہ کیا تھا؟ حافظ زبیر صاحب میرے خیال میں نص، امامت پہ نص اس سے ہوا تھا نا. وہ آپ لاہور سے لے کے آئے تھے ان کو. جی زبیر نام ہے نا ان کا، پتلے سے. زبیر، حافظ زبیر صاحب. ہاں، تو ان سے ہم نے وعدہ لیا تھا، آپ کے سامنے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ مناظرہ کریں گے نا. تو وہ ان سے کہہ دیں بھائی جو بھی شرائط ہم مان لیتے ہیں بھائی، کہتے ہیں کہ بھائی شرائط جو اپنا ذکر کریں، ایسے کوئی شرط نہ رکھیں کہ جو بہت ہی مناظرہ ہی نہ ہو سکے.
ویسے ٹھیک ہے نا, شرائط جو ہاں رکھے ہیں وہ موضوع وہ انتخاب کرتے کر رہے ہیں، ہیں, انہیں کے چینل پہ ہم آ جائیں گے بھائی, زوم لنک یا وہ ٹھیک ہے اسٹریم یارڈ جو بھی لنک وہ دے دیتے ہیں اس ویسے پہ بھیج دیں ان کے چینل. مناظر تو وہ اتنے وہ بڑے نہیں ہیں. اسپیشلسٹ ہیں شیعوں ایک کے خلاف, دیکھیں ان کی وہ کہتے ہیں کہ میں نے شیعوں کی کتابیں پڑھی ہیں, اسپیشلسٹ ہے نا, ٹھیک ہے نا بھائی, اسپیشل انہوں نے وعدہ بھی دیا, تو اب خوب تیاری کر لیں, کوئی موضوع چن لیں, پھر اب ہم سے مناظرہ کر لیں. صحیح ہے. یہ چانڈیو صاحب نہیں آیا ادھر بھائی, اور بھی کیا ہو گیا ایک چانڈیو اور نہیں آیا؟ عالم سے سن رہا تھا ان کو, وہ بزرگ سے ہیں, پتہ نہیں کمال ان کا نام ہے یا کیا, میرے پاس وہ اس کا اسکرین شاٹ ہے, ابھی ذہن سے نام نکل گیا ہے. ہاں میں نہیں جانتا ان کو, پاکستانی ہے. جی جی پاکستانی ہیں. چانڈیو صاحب نے دیر لگا دی بھائی. جی جی جی, تو اور سوال و جواب لے لیں, سوالات لے لیں. نہیں انتظار کرتے ہیں ان کو, 1-2-3 منٹ دے دیں بھائی, انہوں نے اتنا زور لگایا, 4-5 گھنٹے ہمارا, کتنے گھنٹے, 3 گھنٹے تم سے بات ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے میں کہہ دیتا ابھی ہوں. ہاں ابھی کوئی مشکل ہے علامہ صاحب ان کے ٹائم روک دیا آپ نے, اچھا چلیں تو اسی سے جی شروع کر, وہ جب نہیں بھی آ جائے نا تو اسی وہیں جگہ سے شروع کرتے ہیں. سنیں وہ آف لائن ہو گئے ہیں, وہ فرمان کہ واٹس ایپ پہ بھی آف لائن ہے, وہ کانٹیکٹ میں نہیں ہے, تو میرے خیال میں پھر اس کو کیا کریں, اختتام کریں, آپ کیا فرماتے ہیں, اور سوال و جواب کالر لے لیں. میرا عرض یہ ہے کہ ان کے لیے اوپن رکھتے ہیں نا, اگر وہ آ جاتے ہیں تو ہم جس سے بھی بات کر رہے ہیں اس کو قطع کریں گے, کاٹ لیں گے, اس کو ایک کنکلوژن کے لیے ان کو لے کے ہاں آتے جی, ہیں. صحیح ہے, اچھی ٹھیک ہاں ہے, بالکل صحیح, اگر بالکل وہ صحیح. آ جاتے ہیں بھائی تو آ جاتے ہیں, تو اگر چانڈیو صاحب آ جاتے ہیں تو جس سے بھی بات ہو رہی, جتنی بھی اہم بات ہو, ہم اس کو کاٹیں گے چانڈیو صاحب سے. میری باری ہے, جہاں پہ آپ نے ٹائم رکھا ہے نا اس کو میرا نوٹ کریں, کتنے منٹ ہو گئے تھے, 6 منٹ ہوئے تھے, کتنے ہوئے تھے؟ وہ آپ کا آڈیو نہیں ہے, آڈیو نہیں ہے آپ کا, آڈیو نہیں ہے. 5 منٹ 19 سیکنڈ بات کی ہے اچھا آپ نے. میرے پاس 4 منٹ 40 سیکنڈ ہے, ٹھیک ہے نا, 4 منٹ 40 جی سیکنڈ جی, میرے بچتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو جب وہ آئیں گے تو وہیں سے شروع کالر کریں گے. لے لیں, کوئی کالر ہاں کالر یہ ہمارے پاس شاکر بھائی, لے شاکر لیں. بھائی اپنا فون ایک جگہ پہ رکھ دینا, فون نہ ہلائیں پلیز, فون جب ہلتا ہے لرزش ہوتی ہے فون میں تو آپ کی پکچر صحیح نہیں آتی. شاکر بھائی کو لیتے ہیں, 1 منٹ. ہاں چانڈیو ابھی تک نہیں آیا. شاکر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ, خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, تھینک یو سر. بڑا انتظار کیا آپ سے بات کرنے کے لیے. تو وہ شیخ صاحب کے ساتھ تھے نا, وہ شیخ تو نہیں ہے, وہ چانڈیو صاحب کے ساتھ تھے. اچھا اچھا, آپ کو کافی سنتا بہت اچھا جی جی, آپ کو سنتا ہوں کافی بہت اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے, اللہ آپ کو سلامتی دے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ آپ کا لنک آواز شاید, آتی ہے؟ انٹرنیٹ ان کی شاید کوئی کمزور ہے. ہاں جی میں شاید بنگلہ دوبارہ دیش ریپیٹ سے. کریں, جو آپ نے بولا نا ہم نے کچھ جی نہیں سنا, جی, دوبارہ ریپیٹ کریں. پاکستان, نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ کو, میں سنتا رہتا ہوں, بہت اچھا لگتا ہے, آپ کی ویڈیو سنتا رہتا ہوں, بہت استفادہ ہوتا ہے. تھینک یو سر, شکریہ. جی میں پاکستان کراچی سے بات کر رہا ہوں. بڑی مہربانی آپ کی, بڑی مہربانی. اچھا علامہ صاحب, آپ سے سوال آپ کی کال کافی کمزور ہے, انٹرنیٹ جو ہے میرے خیال میں آپ کا بہت سلو ہے, ٹھیک ہے نا, کسی اور کالر کو اگر آپریٹر صاحب دے دیں ہمیں. جی جی, اپنے حبیب صاحب کو لے لیں, حبیب بھائی, حبیب الجاشم. جی حبیب بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم حسن بھائی.
علیکم السلام، خیرت سے ہیں آپ حضور؟ ٹھیک ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، ہم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو بہت سلامتی دے۔ کال کا بڑا شکریہ۔ کہاں سے کال فرما رہے ہیں؟ ہم چیرانگ سے کال فرما رہا ہوں، بنگلہ دیش، چیٹاگانگ۔ اچھا، چٹاگانگ سے، ہاں پہلے بھی آپ نے کال کیا تھا۔ اللہ آپ کو بہت سلامتی دے، تھینک یو سر۔ حضرت مناظر اسلام اہل سنت چانڈی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، جی جی جی، چانڈیو صاحب آ بات کر رہے لیں ہیں، ان کو، اچھی بات۔ ان سے کر چانڈیو لیں۔ صاحب کو لیتے ہیں، پھر آپ کے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں، مناظر اسلام کو پہلے لیتے ہیں۔ چانڈیو کیا یوزر نیم کیا اس کا؟ حفیظ اللہ۔ جی آپ کا ٹائم ریزیوم کرتے ہیں سر، ریزیوم کر رہے ہیں ٹائم آپ کا۔ ٹھیک ہے سر، ایک منٹ، میں اس کو لے کے آیا نا، لے کر میں ٹائم ریزیوم کر رہا ہوں جی علامہ صاحب۔ اوکے اسٹارٹ پلیز۔ اوکے جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ابھی ہمارا گفتگو جاری تھا، ہم نے قرآن مجید سے دکھا دیا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم گرامی قرآن مجید میں انبیاء کے لیے وہ لسان صدق ہیں، اس لیے وہ اس امت میں کے لیے بھی لسان صدق ہیں، ابو بکر عمر پہ بھی لسان صدق ہیں، اور ابو بکر عمر کو پہ ان کی طاعت واجب ہے۔ یہ کون سی آیت آپ نے پڑھی؟ آپ نے سنا تھا نا، آپ دے دیں، میں نے سنا، دوبارہ میرا ٹائم کم ہے، میرے ٹائم کو روک دیں بھائی، میں نے پڑھی ہے، دوبارہ پڑھی ہے تو 2 منٹ مجھے مزید چاہیے، دوبارہ چاہیے تو دوبارہ میں 2 منٹ چاہیے مجھے۔ جی ٹائم میں نے روک دیا، وہ آیت دکھا دیں وہ۔ چلیں 2 منٹ مجھے روک دیں، میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی یا یہ شاید گئے تھے اسی کو چیک کرنے کے لیے بھائی، اسی کی تحقیق کے لیے گئے تھے۔ ختم ہو گئی تھی یار صاحب۔ اچھا لے بھائی، اتنی دیر لگا دی بھائی، فون چینج کرنے میں اتنے 10-15 منٹ تو نہیں، 10 منٹ تو نہیں لگتے، کوئی بات نہیں۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مبارکہ شعراء میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، 84 آیت نمبر شعراء، کہ امت آخر الزمان میرے لیے لسان صدق قرار دے، جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ نبی آخر الزمان میرے نسل سے ہو، تو اسی طرح انہوں نے دعا کی تھی کہ لسان صدق بھی میری نسل سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ان کا جواب دیا، فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووہب لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا علیہ السلام، ہم نے ان کا اپنے رحمت سے نوازا ہے اور ہم نے ان کے لیے لسان صدق جو قرار دیا وہ علی علیہ السلام ہے۔ جو انبیاء پر لسان صدق ہے، اس امت پر بھی لسان صدق ہے، صحابہ پر بھی لسان صدق ہے، وہ سب صحابہ سے افضل بھی ہیں، سب صحابہ پر ان کی طاعت بھی واجب ہے، اور ان کی اپنی کتاب شواہد تنزیل میں نے حدیث دکھا دی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹائم میرا کم ہے، کہ شواہد التنزیل ہے بھائی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں میرا حکم ہوا کہ لسان صدق علی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرے بھائی علی امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میں نے ثابت کر دی۔ اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، ان کے اپنے کتاب میں المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جزء ثالث چاپ دار الفکر ہے، شیعوں کی کتاب نہیں، ان کی اپنی کتاب ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، ذہبی نے بھی کہا صحیح ہے، ذہبی نے حدیث نمبر 4675 ذہبی نے تلخیص مستدرک میں کہا صحیح ہے، حاکم نے بھی کہا صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ حدیث کا کیا فرمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اور ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری عصیان کی ہے، نافرمانی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، ومن اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی، اور جو علی علیہ السلام کی طاعت کرے اس نے میری طاعت کی ہے، ومن عصى علی علیہ السلام فقد عصانی، اور جس نے علی علیہ السلام کی معصیت کی ہے اس نے میری نافرمانی کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت اللہ اور رسول کی طاعت کی طرح ہر امتی پر واجب ہے، اسی امتی میں سے ابو بکر عمر ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر عمر عثمان پر اللہ کی جانب سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو امام تھا، جو خلیفہ تھا، جن کی طاعت واجب ہے، جن کی معصیت حرام ہے، وہ علی علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ابو بکر عمر کی خلافت صحیح نہیں ہے۔ اچھا، میں ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں میرے محترم ناظرین، ان کے اپنے صحیح ترین کتب سے، یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار لابن ابی شیبہ الکوفی چاپ دار التاج، یہاں پر صفحہ نمبر 309 ہے، انی تارک فیکم الخلیفتین من بعدی، میں اپنے بعد 2 خلیفہ، 2 جانشین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ کے جانشین کون ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ؟ کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کتاب اللہ اور میری عترت طاہرہ، وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے اس وقت تک کہ جب
تک کہ یہ حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد نہیں ہوتے. اچھا, اور اس کے علاوہ یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ان کی کتب میں موجود ہے. اس کے صحیح سند کے ساتھ ان کی کتب میں حدیث ثقلین موجود ہے. یہ شرح الطیبی ہے علی مشکات المصابیح, یہاں پر صفحہ نمبر 3909 میں ومعنى التمسك بالعترة العمل محبتهم والاهتداء بهداهم وسیرتهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اس عطرت سے تمسک رکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت کریں اور ان کی ہدایت اور ان کی سیرت پہ چلیں. اور اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کی امامت, ان کی ہدایت پہ, ان کی سیرت پہ چلیں. اس کا مطلب ہی ان کی طاعت واجب ہے, اور یہ اسی کو امام کہتے ہیں. وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ, تارکن فیکم کا مطلب ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں, جن کے اپنے الفاظ ہیں طیبی صاحب کے. اچھا, میں ایک اور حدیث ان کے اپنی کتابوں سے دکھاؤں میرے محترم ناظرین. انہوں نے خود اپنی کتابوں میں صحیح اسانید کے ساتھ روایت کی ہے. کتاب السنہ لابی بکر بن عاصم ہے, جزء اول, چاپ دار السمیعی للنشر. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ انک لست نبیا وانت خلیفتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کس سے کہے ہیں؟ قالہ لعلی علیہ السلام, علی علیہ السلام سے کہیں. ٹھیک ہے نا. انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی, حدیث عائشہ نمبر 1, اسناد حسن, اس کے سند بھی حسن ہے. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو خلیفہ بولا, جانشین بولا, وہ علی امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. یہ نہ قرآن سے نہ سنت سے کوئی حدیث دکھا سکے کہ ابو بکر عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین, اپنا خلیفہ نامزد کیا ہو. اچھا, ایک اور چیز میں ان کے اپنے کتابوں سے دکھاؤں. میرے پاس کتنا ٹائم ہے طارق بھائی؟ 1 منٹ ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے بھائی, 1 منٹ ہے تو میں ایک چیز ان کے اپنی کتابوں سے دکھا دیتا ہوں کہ ان کے اپنے خلیفہ صاحب نے حدیبیہ کے مقام پر ان کے اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑے جہاد کیے, بڑے کارنامے کیے ہیں, ان کے اپنی کتاب میں موجود ہے. بھائی میں نے اپنی دور خلافت میں کیا کرتے تھے, یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ میں کس طرح انہوں نے شک کیا تھا. یہ کتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعانی, جزء 5, یہاں پر صفحہ نمبر 330 میں حدیبیہ کی حدیث صحیح سند کے ساتھ عمر بن خطاب کہتے ہیں واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ, اللہ کی قسم میں نے اس دن کے علاوہ کبھی شک نہیں کیا تھا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے ان سے پوچھا کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ٹھیک ہے نا. پھر اس سے تسلی نہیں ہوئی, پھر عمر ابو بکر کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ٹھیک ہے نا. ایک شخص ہے جس کی طاعت پوری امت پہ واجب ہے, ایک دوسرا شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک کر رہا ہے. آپ مناظرہ کنکلوڈ کریں, آپ مدعی, آپ کنکلوڈ کریں. جی سر, جی کتنا ٹائم دے گا ان کو کنکلوژن کے لیے بھائی؟ کتنا منٹ لیں گے؟ اچھا جی, بتا دیں. حضرت انہوں نے کچھ نئے سوالات کر دیے, اس وجہ سے کچھ ٹائم. میں یہی سوچ رہا تھا کہ انہوں نے کچھ سوالات, نئی چیزیں, یہ ان کا جواب دعویٰ تھا کہ آپ کے دعوے کے مد مقابل انہوں نے جواب دعویٰ میں حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ نئے حوالے پیش کر دیے. آپ کوشش کیجئے کہ اس کنکلوژن میں کچھ پہلے ان کو ایڈریس کر لیں جو انہوں نے نئے پوائنٹ ریز کیے, اس کے بعد اپنا 5 منٹ میں کنکلوڈ کریں. اب اس کو نا فنش کرتے ہیں. جی, آپ بھی کوئی نئی بات نہ کیجیے گا. ان کا جو جواب ہے نا وہ دے دیں, جو انہوں نے جواب دعویٰ میں رکھا اس کے جو سوالات کے جواب دے دیں پلیز. شکریہ. اللہ اپنا شروع کریں. میں سٹارٹ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا دعویٰ تھا خلافت فی الاسلام, قرآن, احادیث اور متواتر اور مشاہداتی جو دنیا میں ایک مانی ہوئی باتیں ہیں کرنا, الحمدللہ وہ ہو چکا. خلافت قرآن پاک سے جو بھی آیت پڑھی میں نے اس سے ثابت ہوئی. ابھی یہ حضرت علی المرتضیٰ کے لیے جو علیہ یاروی نے احادیث اور آیات پڑھی, اور جب یہ سب کو پتا ہے کہ اہل سنت الجماعت حضرت علی المرتضیٰ کے ماننے والے ہیں, ان کے نوکر ہیں, ان کے پاؤں کی مٹی اپنے آنکھوں کا سرما بنائیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اہل سنت والجماعت حضرت علی المرتضیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں, کرنے والے تھے, کرتے رہیں گے. یہاں پر مناظرہ ہے خلافت کا. خلافت کیا ہے؟ وہ حکومت ہی تھی جو میں نے ثابت کی ہے, اور پر میں سمجھتا ہوں تبصرہ کو ضروری نہیں. باقی غلط آیات پر غلط ترجمہ کر کر آپ حضرت علی مرتضیٰ کا شان ثابت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ اس طرح کرتے ہیں؟ ابھی انہوں نے آیت پڑھی,
وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. یہاں پر علیہ عین لام یا کو دیکھ کر علی ترجمہ کر دیا، حالانکہ یہ خود شیعہ کا ترجمہ ہے، ترجمہ فرمان علی. انہوں نے بھی یہ ترجمہ نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ میں آپ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کیا کرتے تھے، چھوڑا تو ہم نے انہیں، یعنی وہ جو پہلے قبل آیا تھا اس کا ترجمہ، انہیں اسحاق و یعقوب سی اولاد عطا فرمائے اور ہر ایک کو نبوت کے درجے پر فائد کیا. وَهَبْنَا لَهُ اسحاق، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کو عطا کیا اور یعقوب عطا کیا. اس کو عطا کیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو نبوت کے درجے پر فائد کیا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا، اور ان سب کو اپنی رحمت سے کچھ عنایت فرمایا اور ہم نے ان کے لیے اعلیٰ درجے کا ذکر خیر دنیا میں بھی قرار دیا. یہاں پر خود شیعہ نے ترجمہ علی نہیں کیا، اس نے علی کر دیا. یہ تو بھی کہے گا یزید بھی قرآن میں وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، یزید لفظ ہے نا. اللہ یاری کچھ شرم کرو، اس طرح کوئی مناظرہ نہیں ہوتا. جو ترجمہ خود شیعہ نے نہیں کیا تم اپنی طرف سے کر دیتے ہو. یہ ترجمہ کرنے کی ضرورت کیا ہے جب ہم علی کے لوگ کریں؟ تو آپ قرآن پاک کا غلط ترجمہ کیوں کرتے؟ یہاں پر مناظرہ ہو رہا ہے خلافت فی الاسلام، اطاعت علی نہیں ہے. ہم حضرت علی المرتضیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں، جس طرح ابو بکر صدیق کی اطاعت اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کی اطاعت. مگر اطاعت میں ہم سب صحابہ کے اطاعت کرنے والے، علم میں حضور علیہ السلام کے سب صحابہ خلیفے ہیں، سب صحابہ مرید ہیں، سب صحابہ کی ذمہ داری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دوسرے لوگوں تک پہنچانا. حضور علیہ السلام نے آخری خطبے میں فرمایا جو موجود ہیں وہ غائب کو سنا دو، جو موجود ہے دوسروں کو سناؤ. جو قرآن پاک کی آیات ہیں، احادیث ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کی اطاعت پر بس نہیں، مسئلہ ہے آپ کا عقیدہ امامت. جو آپ کا عقیدہ امامت ہے وہ ختم نبوت کا انکار ہے. میں نے آپ سے اس پر مناظرہ کر دیا ہے. اور دوسری بات، آپ نے آیات پڑھ کر اور احادیث کا غلط ترجمہ کر کر آپ نے کہا حضرت علی المرتضیٰ معصوم. حضور علیہ السلام کے بعد کوئی معصوم نہیں. سورۃ النساء آیت نمبر ٹائم کم ہے، دیکھ کر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور جو تم میں صاحب امر شیعہ کا ترجمہ ہے. اگر تھوڑا ان سے اختلاف ہو جائے تو لوٹو اللہ اور اس کے رسول کے طرف، یعنی اللہ اور رسول کے بعد جس کی اطاعت کا حکم ہے، اگر اس سے اختلاف ہو جائے لوٹو اللہ اور اس کے رسول کے طرف. یعنی اللہ اور رسول کے بعد جو بھی ہیں وہ معصوم نہیں، اختلاف کی گنجائش ہے. معصوم سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی. ہمارا عنوان یہ نہیں ہے. کبھی حضرت علی المرتضیٰ کا نام آتا ہے تو ہمارے لیے ایک امتحان ہوتا ہے کہ ہم کس طرح بات کریں. ہم رد کرنا نہیں چاہتے مگر ان کا عقیدے کو رد کرنا چاہتے. تم حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کو چھوڑ کر، کیونکہ یہ صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد جو تمہارے نو امام، ان کے لیے کوئی آیت پڑھو نا، ان کے لیے کوئی حدیث پڑھو نا. ہم تو علی، حسن اور حسین کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں. ہم تو ان کے نوکر ہیں، ہم تو ان کے خادم ہیں. ان پر تو کوئی سوال ہی نہیں، بحث نہیں. عنوان ہے خلافت فی الاسلام. خلافت کیا ہے؟ خلافت حکومت ہے. حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت حسن کے علاوہ حکومت ملی ہے. کہاں 10 منٹ ہوئے؟ 5 منٹ بولے تھا آپ نے نا ان کو. 20 منٹ میں نے کب 20 منٹ بات کیا؟ کنکلوژن ہے نا 5 منٹ مختصر. اگر آپ اگلا سیشن رکھیں تو آپ عنوان بتا دیں. اور گزارش کر دوں، ایک گزارش کر دوں، یہ مجھ سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، بار بار کہہ رہا عربی 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 عبارت پڑھو. میں پہلے کہہ چکا ہوں عربی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور عربی نہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ دین کی بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے، پوری دنیا کو جو بھی مناظر سنتے سب کو پتہ ہے. مگر الحمدللہ قرآن پڑھتا ہوں
آتا ہے، احادیث پڑھی ہے، ترجمے وغیرہ پڑھے، مگر اپنی آپ مناظرہ نہ دیکھیں، آپ مناظرے سے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی مجھے عربی نہیں پڑھنا آتا، میں صرف اردو میں احادیث سناؤں گا، تو میں کہہ دیتا کہ میں آپ سے مناظرہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. آپ نے داڑھی رکھی ہے، وہ شکل علماء جیسا بنایا ہے، انٹرنیٹ پہ آپ کا ایمان لگتا ہے کہ مولوی چانڈیو صاحب، تو ابھی کہتا ہے مجھے عربی نہیں آتا نا. مدرسے میں آپ ہوتے ہیں، علماء کے ساتھ آپ بیٹھک ہوتی ہے آپ کی. میں کہتا تھا آپ نے مولوی بنا دیا، آپ نے نہیں بنایا. ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد چانڈیو صاحب کے ساتھ مناظرہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عالم دین نہیں ہے بھائی. انہوں نے فراڈ کیا، تبھی اپنے آپ کو عالم ظاہر کیا تھا نا. آپ مناظرہ ہار گیا، کہتا میں عالم نہیں ہوں. تو آپ کے دیکھیں آپ کے گروپ میں جو مولوی حضرات ہیں ان کا کیا رائے ہے کہ آپ مناظرے کے اہل ہیں یا نہیں ہیں؟ میں کوئی مناظرہ نہیں کرتا مجھ سے. ولی اثر والے بھاگ گئے، تو بھی آج بھاگ رہا ہے. او چانڈیو صاحب آپ دل خوش کریں. چانڈیو صاحب آپ دل خوش کریں. آپ مجھے یہ سوال جواب دے دیں، آپ چیلنج کیوں کرتے ہیں؟ اس کو عربی آتی ہے؟ کیوں اس کو؟ مرزا محمد علی کو، مرزا محمد علی مجھے نہیں معلوم. آتا ہوگا، پڑھتا ہے نا حدیث ودیث پڑھتا ہو؟ حدیث ودیث عربی میں نہیں پڑھتا ہو؟ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے نہیں معلوم، میں نے اس کا پروگرام نہیں دیکھا ہے، مجھے نہیں جانتا. مجھے بھی اگر اس کو عربی نہیں آتا تو اس کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں چانڈیو صاحب، ایک سوال مجھے اجازت دیں. چانڈیو صاحب، آپ جن مدارس میں جاتے ہیں، مولویوں سے دوستی آپ کی، کیا وہ آپ کی تائید کرتے ہیں کہ آپ مناظرے کی اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں؟ وہ نہیں کرتے تائید آپ کی؟ الحمدللہ. تو آپ ان کی نمائندگی کرتے ہیں؟ آپ ان کی میری ہو رہی ہے، جس سے کہیں تائید میں آپ کو تو سن لو نا، سوال سن لو. تو آپ جمع سپاہی صحابہ کے آپ ایک نمائندے کے حیثیت سے ادھر آتے ہیں مناظر کرنے کے لیے، صحیح ہے؟ جماعت کا نمائندہ نہیں، مگر اہل سنت کا نمائندہ. اہل سنت کے علماء آپ کی تائید کرتے ہیں کہ آپ مناظرے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور بھی آتی نہیں ہے. تو ان اہل سنت کے ان علماء سے ہمارے دست گزارش ہے کہ بھائی ایک ایسے آدمی کو بھیجو جس کو یہ نہ کہہ دے در بیانہ بنا کے کہ مجھے عربی نہیں آتی. یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ ڈرامہ علماء. میں بالکل شک تمہیں آتی ہے چانڈیو بھائی، بس سن لے چانڈیو بھائی، میں آپ کے بات پہ شک نہیں کرتا. میری شکست ہے چانڈیو بھائی، میں آپ کی بات میں نہیں کہتا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. میں بالکل چانڈیو بھائی سن لیں، میں بالکل تائید کرتا ہوں آپ کی. چانڈیو صاحب ایک منٹ میں بھی ان سے سوال کروں گا، آپ ذرا ان کو بول لینے دینا حسن اللہ یاری صاحب کو. جی آپ بولیں سر. عرض یہ ہے کہ میں ان کے کلام پہ شک نہیں کر رہا. یہ جب کہتے ہیں کہ علماء میری تائید کرتے ہیں، مجھے اتنا اندازہ ہے کہ کسی علماء کے گروپ میں ان کی دوستی ہے، ان کے ساتھ ان کا بڑا گفتگو چلتا ہے، تو وہ ان کی تائید کرتے ہیں، ان کی تائید سے آتے ہیں. میں شک نہیں کرتا، لیکن ان علماء سے میرا گزارش ہے کہ بھائی ایک ایسے شخص کو آپ نے بھیجا ہے، ان کی تائید کرتے ہیں کہ بھائی اس کو، وہ خود کہتا ہے مجھے عربی نہیں پڑھنا آتا، تو پلیز اس سلسلے کو آپ بند کریں، اپنے کسی عالم کو بھیج دیں. کس کے ترجمے؟ یہ کس کے؟ یہ تفسیر نمونہ کس کا ترجمہ؟ یہ میرا ہے. اچھا چانڈیو صاحب مجھے علامہ صاحب سے بات پوچھنے دیں. جی سر پوچھیں. اگر ناراضگی معاف، اگر جو مطالبہ آپ اہل سنت عالم سے کرتے ہیں کہ آپ اپنے شیخین سے، اکابرین سے لکھوا کے لائیں یا ان کی تائید حاصل کا کوئی ثبوت پیش کریں، تو آپ اہل تشیع کے کسی عالم کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ عرض یہ ہے میرے بھائی، ایک شخص جب مناظرے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، میں جواب اس کا یہ ہے کہ اگر ایک شخص عالم دین ہے، اس کے گفتگو سے پتہ چلتا ہے، تو میں اس سے مطالبہ نہیں کرتا. سن رہے ہیں نا آپ جواب سن لیں پھر مسکرائیں. میں اس سے کبھی مطالبہ نہیں کرتا. آپ ڈاکٹر زبیر صاحب کو لاتے ہیں یا کوئی بھی ادھر علماء آتے ہیں، تو میں اسے نہیں کہتا کہ بھائی تم جا کے کسی سے لکھوا کے لے آؤ. میں یہ تو نہیں کہتا ان سے، ٹھیک ہے نا. میں ان سے، آپ عالم دین ہے، میں ان سے گفتگو کرتا ہوں. ایک شخص آتا ہے علماء کے روپ میں آتا ہے نا، علماء کے لبادے میں لباس شکل اس نے علماء کی بنائے، جب پھنس جاتا ہے کہتا مجھے حدیث نہیں آتی پڑھنا، ٹھیک ہے نا. پھر ہم یہ کہتے حق ہے نا کہ بھائی آپ علماء کی جب نمائندگی کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے کہ یہ علماء نے اپنا نمائندہ ایک ایسے شخص کو بھیجا ہے کہ وہ خود کہتا ہے مجھے نہیں پڑھنا تھا، ٹھیک ہے نا. یہ غلط بات ہے. تو جہاں تک میرا تعلق ہے، میں شیعوں کے ایک بڑی تعداد کی نمائندگی کرتا ہوں، علماء کے ایک بڑی تعداد وہ میرے ساتھ ہیں، لیکن میں ان کے نمائندے کے حیثیت سے گفتگو نہیں کرتا. میرا عرض یہ ہے کہ جو اہل سنت کے علماء وہ اس بات کو
یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی اس شخص کے پاس تحقیق ہے، یہ شخص شیعوں کی جانب سے دلائل دے سکتا ہے، یہ مناظر ہونے کی اہلیت رکھتا ہے، وہ مجھ سے مناظرہ کریں. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھئی ہم آپ کی اہلیت پر شک کرتے ہیں تو بالکل وہ مجھ سے مناظرہ نہ کریں. میرا حجت، میرا دلیل میں خود ہوں. میں الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں جتنی علماء میری تائید کرتے ہیں، بات سنیں، وہ اس لیے اس طرح نہیں کہ وہ مجھ سے بڑے ہیں علم میں، اس لحاظ سے نہیں، وہ میری تائید کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ میں ان سے بہتر جانتا ہوں اور ان سے بہتر دفاع کر سکتا ہوں. میں نے آج تک، اللہ جانتا ہے، آج تک سوائے یہ بعض علماء میں حسادت ہوتی ہے نا، علماء حسادت کرتے ہیں، ان کو چھوڑ کر میں نے دنیا میں عالم تشیع میں کسی ایسے عالم کو نہیں دیکھا کہ وہ کہہ دے کہ اس مسئلے میں ہم اللہ یاری سے اس مسئلے کو بہتر جانتے ہیں. یہ بالخصوص یہ بین المذاہب کی جو باتیں ہیں، میں نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی کہہ دے کہ ہم ان سے بہتر جانتے. بعض علماء کہیں گے کہ اللہ یاری کو کچھ نہیں آتا، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہوتا ہے ان کو، وہ جلتے ہیں بھائی، وہ الگ بات ہے. لیکن ایسا کوئی محقق میں نے بات سنی ہو کہ بھائی یہ کہہ دے اس شخص کو نہیں آتا ان مسائل پہ یہ گفتگو نہ، میں نے آج تک نہیں سنا. یا کہہ دے کہ ہم ان سے بہتر بیان کریں گے، میں نے آج تک نہیں سنا. we got it your point sir, we got it your point. وہ بات یہ کہ چلو تھوڑی وضاحت آپ بھی لوگوں کے ناظرین کے لیے بھی، تو میں نے ایک ایسا سوال چبھتا ہوا کر لیا، تو مجھے امید آپ ناراض نہیں ہوں گے. نہیں، بالکل ناراض نہیں. اب علامہ صاحب، چانڈیو صاحب، آپ نے کچھ بات کہنی ہے کوئی؟ ایک تو وائنڈ اپ کریں. انہوں نے اپنی کنکلوژن کر دی بھائی. عربی اچھا، اور گفتگو ہے، خطبہ نہیں پڑھنا آپ نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا خطبہ پڑھنا آپ نے؟ ابھی گپ شپ جاری ہے. خطبہ نہیں پڑھنا. اب میں تھوڑا سا یہاں وہ انجینئر صاحب کے بارے بتا دوں. جو میری معلومات ہے، ہو سکتا ہے ناقص معلومات جو میں جانتا ہوں، وہ عراب کے ساتھ، جیسے میں بھی عراب کے ساتھ الحمدللہ تھوڑا بہت پڑھ سکتا ہوں، وہ عراب لگے عبارت ہو تو حدیث پڑھ سکتا ہے. تو بغیر عراب کے اس کے لیے شاید اب اس نے ملکہ حاصل کر لی، اور صرف ناو کا اتنا وہ فاضل عالم نہیں ہے. یہ میں نے سنا ہے، ان کو دیکھا ہے، وہ ان سے ایک دفعہ انہوں نے کہا بھی تھا. جی علامہ صاحب، چانڈیو صاحب. عربی عبارت وغیرہ پڑھ لیتا ہوں میں. مسئلہ یہ ہے کہ جو کتاب تھا حیات القلوب، وہ میرے پاس فارسی تھا اور ترجمہ اردو تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بار بار عربی لاؤ، اس کے ساتھ مناظرے ہو چکے ہیں. میں نے عربی عبارتیں پڑھی ہیں، مگر میرا مناظرے کے اعتبار سے عربی میں مناظرہ ان سے نہیں کر سکتا. کہ باقی ان سے عربی میں چیک کی ہے. ہم نے کب بولا آپ عربی میں مناظرہ کرائیں بھائی؟ میں نے کہا کہ جب اب حدیث پڑھتے ہیں نا، اس کو عربی الفاظ میں سنا دیں. نہیں کہ میں عربی جانتا ہوں. آپ کا ترجمہ تو انہوں نے بتایا نا کہ آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے نا. حسن اللہ یاری صاحب کا نے جو ترجمہ کیا ہے وہ جواب دینا چاہیں. انہوں نے آپ کو کاؤنٹر کیا نا چانڈیو صاحب نے کہ آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے. آپ دے سکتے ہیں جواب. کس کا ترجمہ میں نے کیا؟ سورج شعراء. علیہ. دیکھیں وہ اس کا جواب یہ ہے کہ جی اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک شخص جو کہ ترجمہ کرتا ہے قرآن مجید کا، اگر اس کا ترجمہ حدیث کے خلاف ہو، روایات کے خلاف ہو، جو فریقین نے روایت کی ہے، وہ اس کا اپنا اجتہاد ہے، وہ بیوقوف آدمی ہے. بالخصوص اگر وہ شیعہ، تو اس سے بڑا احمق کوئی ہے نہیں دنیا میں. پلیز مجھے بات کرنا ہے. فریقین نے، میرے بھائی، فریقین نے روایت کی ہے حدیث. اگر آپ چاہیں تو میں دکھا دیتا ہوں، نص اس کے دکھا دیتا ہوں. بالخصوص شیعوں نے پھر شروع ہو گیا. جی شروع ہو گیا میرے بھائی. جواب دینے دو، جواب دینے دیں. فریقین نے روایت کی ہے کہ انہوں نے، شیعہ نے، مخالفین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ یہ آیا وجعلنا لهم لسان صدق علیا. یہ علی علیہ السلام کا اسم مبارک ہے. علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کا اسم مبارک ہے، ان کا علم ہے، ان کا اسم مبارک ہے. شیعوں نے تو کئی روایت کی ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے، اور کسی روایت میں نہیں ہے کہ لسان صدق علیہ. یہ اس کا مطلب لسان صدق یعنی زبان، سچائی کی زبان کو میں اوپر، علی کا مطلب ہے وہ اوپر، بلند، میں اوپر کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کسی حدیث میں نہیں. اگر کوئی شخص آتا ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا لفظی ترجمہ کرتا ہے اردو میں، کہ میں آپ لسان صدق کا ترجمہ یہ کرتا ہے کہ ذکر خیر میں اوپر کر لیتا ہوں، تو یہ دیکھیں، یہ نص کے خلاف ترجمہ کر رہا ہے. یہ شخص، اس کا جہل ہے، یہ نہیں جانتا. اگر وہ شخص شیعہ ہے،
وہ نہیں جانتا کہ اس کو چاہیے تھا کہ ترجمہ سے پہلے وہ احادیث کو دیکھ لیں کہ اس مسئلے پر اہل بیت علیہ السلام کا کیا قول ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام حجت ہیں۔ پھر یہ کہنا لسان صدق علیہ، کہ لسان صدق کو میں نے علی قرار دیا، یعنی اس کا ترجمہ اس طرح کریں کہ میں نے آپ کا ذکر خیر اوپر کر دیا۔ دیکھیں بھائی یہ معنی ہی غلط ہے، لسان صدق کا مطلب ذکر خیر نہیں ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، لسان صدق کا مطلب، اور لسان صدق کو میں نے اوپر کر دیا، یہ اس کا معنی ہی نہیں بلتا کسی کے لسان صدق کو میں نے اوپر چڑھا دیا۔ بھائی لسان صدق کو میں نے، اس کا لفظی ترجمہ کریں یہ بلتا ہے لسان صدق کو میں نے اوپر چڑھا دیا، اوپر کر دیا، بلند کر دیا، یہ اس کا معنی ہی نہیں بنتا۔ کوئی عربی زبان میں، فارسی زبان میں، اردو زبان میں اس طرح کوئی نہیں بولتا مجاز میں، ٹھیک ہے نا۔ لسان صدق کا اطلاق شخص پر کہ فلاں شخص لسان صدق ہے، پلیز لسان صدق کا اطلاق، لسان صدق کا اطلاق، بھائی آپ کو تو عربی آتی نہیں ہے، چپ کرو پلیز۔ لسان صدق، آپ نے خود ابھی کہا تھا کہ مجھے عربی نہیں آتی، اب کہتا آتا ہے، چلیں بہت میں آیت پڑھتا ہوں ترجمہ کرو، نہیں دیکھو کمپیوٹر کی طرف، اگر تم نے ترجمہ کر لیا میری شکست۔ چانڈیو مناظرہ ہار گیا بڑے غصے میں، ابھی تو کہہ رہے تھے کہ مجھے عربی نہیں آتی، ابھی بڑا غصے میں۔ ایسا ترجمہ تو وجعلنا لهم صدقا علیہ، یہ انبیاء علیہ السلام کے ذکر خیر کی بات ہے۔ علیہ یہ میں نے شیعہ کا ترجمہ پڑھا، ترجمہ فرمان علی، یہ ان سے پہلے کے بزرگ ہیں، شیعہ کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے نا علامہ چانڈی صاحب اس کا جواب، اس بات کی بار بار تکرار نہیں کرتے، یہ اس کا جو پوائنٹ ریز کیا تھا نا آپ نے، اس کا جواب علامہ حسن علی یاری صاحب نے دے دیا ہے کہ وہ تفصیل۔ اب اس سے ان سے ایک تھوڑی اگر ٹائم ہو تو لوگ کالرز بھی ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں پیچھے، ان کو بھی بیچاروں کو ٹائم دینا چاہیے۔ ویسے یہ ہے کہ ان کا جو ہے نا وہ پوچھ سکتے ہیں کہ کس سے امام کا قول، کوئی نقل یا کوئی اپنی کتب سے حدیث چاہیے، میں دکھا دیتا ہوں چانڈیو صاحب، میں فریقین کا حدیث دکھا دوں کہ لسان صدق سے مراد فرد ہے، شخص ہے، اور وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ مناظرہ کرنا ہے تو ٹائم رکھ کر چلتے رہے، مگر ابھی تک نہیں، آپ نے سوال کیا تھا نا، آپ نے سوال کیا تھا لسان صدق پر سوال کیا تھا۔ میں آیت پڑھتا ہوں، آپ ترجمہ کر کے دکھائیں، میری شکست۔ دیکھیں بھائی لسان صدق پہ آپ نے مجھے چیلنج کیا نا، اگر چاہیں تو میں احادیث فریقین کے احادیث دکھاؤں نا۔ ڈر گیا نا بھائی، ڈر گیا نا بھائی، ڈر گیا نا بھائی، بھائی آپ لوگوں کی حدیث دکھا دوں، آپ لوگوں کی حدیث دکھاؤں، آتا ترجمہ کا، پڑھو حدیث سب دکھا دیں، چلے دکھائیں، پڑھیں، دکھائیں، دکھاؤں حدیث، پڑھ لیں، پڑھ لیں۔ کیا پڑھنا؟ حضرت صاحب اگر مناظرہ کرنا ہے تو ٹائم رکھے، میں بھی کروں، مناظرہ تو ہو چکا ہے، کنکلوڈ ہو چکا ہے بھائی، دیکھیں نہیں، اگر عنوان ختم ہے تو اللہ حافظ، اگر دوسری مرتبہ انکار کریں، مناظرہ نہیں کریں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، بس میں نہیں، بس جانے سے پہلے بس ایک سوال ہے آپ سے چانڈیو صاحب، اگر آپ چاہیں دیکھیں، سوال کا جواب مشکل نہیں ہے، میں امتحان لینے کے لیے سوال نہیں کر رہا، آپ ڈرے نہیں بھائی کہ آپ کو بے عزت کرنے کے لیے سوال نہیں کر رہا، عرض یہ ہے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ان کے قول کو رد کرنے والا کافر ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا بے احترامی کرنے والا کافر ہے، ان کا قول حجت ہے۔ آپ کے اپنے کتاب میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول شریف موجود ہے کہ لسان صدق سے مراد علی علیہ السلام فرد ہیں، میں دکھاؤں یہ حدیث آپ کو، چاہیے تو دکھا دیتا ہوں، نہیں چاہیے تو نہیں دکھاتا بھائی، ڈر گیا نا، بات فوراً کاٹ دی، ڈر گیا، تمہارا ترجمہ نہیں کیا ہے اللہ یاری، ترجمے کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کیا مقابلہ؟ پر میں نے انکار نہیں کیا، میں نے کہا کہ میں نے قرآن پاک کا ترجمہ غلط کیا۔ حضرت علی شیخ صاحب چانڈیو بھائی، مترجم کا قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے اس کا کیا مقابلہ؟ کوئی مقابلہ ہے ان میں؟ میرا سوال
लफ्जी उन्होंने बता दिया ना, कुछ मुतरजम जो है ना वो लफ्जी तर्जमा करते हैं। अब उनकी जो राय, एक सेकंड चालीस, जो उन्होंने बयान किया ना कि मुतरजम की कुछ लफ्जी तर्जमा होता है, उन्होंने एक जवाब दिया है। अगर आपको या अहले सुन्नत को, नाजरीन को वो इसका मुशाहदा कर लेंगे, देख लेंगे कि अगर उनको इनकी बात में वजन हुआ तो काबिल एक्सेप्टेड है, और दलील जो होती है, जो सच होता है, हक होता है, जिसकी बात वो सर चढ़ कर बोलती है, तो मेरे ख्याल में बेहतर यह है कि ज्यादा आगे बढ़ेंगे ना तो मजीद गड़बड़ होगी और परेशानी होगी। और जो कॉलर्स हैं हजरात काफी जुड़े हुए हैं, उनको भी मौका देते हैं। हम इसको ना यहाँ ही वाइंड अप करते हैं, फिर किसी नए मौजू पे ना इंशाअल्लाह। सवाल रहा था ये इसके ऊपर है कि 3 इमामों के अलावा जो साहबा कराम, हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन, इसके अलावा जो 9 इमाम हैं, अलग सवाल है, अलग मौजू है, ये अलग मौजू है। अब मौजू हमारा मुनाजरा आपके साथ ये था चांडियो साहब कि आप अबू बकर, उमर, उस्मान शान पर मुनाजरा, थोड़े खिलाफत इस्लाम पर मुनाजरा था। तो अभी वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अभी तारिक साहब, आपको याद है शुरू में मैंने इनसे कितनी दफा पूछा था कि मौजू मुनाजरा क्या है? मैंने बार बार पूछा था कि अबू बकर, उमर, उस्मान की खिलाफत कुरान से ये साबित करेंगे। मौजू मुनाजरा यही था ना, हो गया मौजू मुनाजरा। चलें जी, चलें, थैंक यू सर।